MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ 2023 بروز پیر رائے درگ کی سرزمین میں مسجد اسماعیل اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے کے تعلق سے اور دین کی دعوت کا جذبہ بیدار کرنے کے تعلق سے مختصر درس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایسی جنت کا وعدہ کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی اور یہ لوگ ایسی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سال کے 12 مہینے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان میں تراویحوں جیسے نفل عبادت کی پابندی کرتے تھے، یقیناً تراویح بڑی بابرکت عبادت ہے۔ جو انسان اللہ پر ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا یا قیام اللیل تراویح پڑھے گا یا رمضان کے 5 راتوں میں جاگے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ یقیناً بابرکت عبادت ہے، لیکن رمضان جیسی نفل عبادتوں میں شوق اور ذوق سے نظر آنے والے رمضان کے بعد 11 مہینوں میں فرض نمازوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے رمضان میں جو عبادتیں کی، یہ رمضان کی عبادت ہماری قابل قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی ایک علامت ہے۔ صحابہ کرام رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ آنے والے رمضان تک ہماری زندگی باقی رکھ، ہم کو رمضان نصیب فرما۔ جب رمضان آ کر چلے جاتا تو باقی 6 مہینوں تک گزشتہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں اللہ کے دربار میں کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو نہ رمضان کے طلب کرنے کا شوق ہے، رمضان گزرنے کے بعد ان عبادتوں کو قبولیت کرانے کی دعائیں کا شوق ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری وہ دعائیں، عبادتیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اعتکاف، رمضان کا عمرہ اور رمضان کے روزے، رمضان کے عبادتیں جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی، وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی ایک علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی عبادت رمضان کی قبول کیا ہے یا اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہیں، اس کے دل میں اور عبادت کا شوق پیدا ہوگا، وہ عبادت پر دوام اختیار کرے گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ جو انسان صرف رمضان میں نماز پڑھا، روزے رکھا، عبادتیں کیا اور رمضان کے بعد بالکل منافق کی طرح بدل گیا، وہ یہ تصور کر لے کہ اس کی کوئی نماز، اس کی کوئی عبادت اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھے گا اس کی زندگی سے بے حیائی کو روک لی جائے گی، بدکاری کو روک لی جائے گی، گناہوں سے اسے بچا لیا جائے گا۔ نماز چھوڑنا خود ایک بڑا گناہ ہے، نماز سے دور رہنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ انسان رمضان ہوتے ہی فرض نمازوں سے غافل ہے، اللہ کی عبادتوں سے غافل ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی کوئی نماز اللہ نے قبول نہیں کی۔ اگر اس کی نماز قبول ہوئی ہوتی تو آج وہ بے نمازی نہیں ہوتا۔ رمضان میں روزہ رکھنے والے جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، گندے فلمیں نہیں دیکھتے، ناچ گانے نہیں دیکھتے، ہر قسم کی بدکاری سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن رمضان گزر گیا، پھر سے بیڑی پینا شروع کر دیے، پھر سے گھٹکے کھانا شروع کر دیے، پھر سے تمباکو کھانا شروع کر دیے، پھر سے جھوٹ بولنا شروع کر دیے، پھر سے فلمیں دیکھنا شروع کر دیے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسے مسلمان تھے جی ہم؟ یہ کیسے مسلمان تھے جی ہم؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو انسان کم ہی صحیح ہمیشہ کرے۔ 4 دن کرے چھوڑ دیا، یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں۔ اور ہم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش نصیب بندے ہیں،
نہ صرف ہم کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اپنی استطاعت اپنی بساط کے مطابق دعوت دین کا کام بھی کرنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے مشرکین ہیں جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں مشرک، ہمارے خاندان میں مشرک، کیا کبھی ہم نے توحید کی دعوت دی؟ ارے ہم کنتم خیر امہ ہیں جی، بہترین امت ہیں جی، ہم بہترین امت کب بنیں گے؟ جب ہماری توحید کی دولت دوسروں کو عام کریں گے تب بہترین امت بنیں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم دے کر منکر سے روکیں گے۔ معروف کا حکم دینا مطلب توحید کی دعوت دینا، اللہ کے نبی کی اطاعت کی دعوت دینا، کتاب و سنت کی دعوت دینا، یہ معروف کی دعوت ہے۔ منکر سے روکنا مطلب بدعت سے، شرک سے، ہر قسم کے رسم و رواجوں سے، گندگی سے روکنا، اسے بولتے ہیں۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ نہ ہم اپنے اسلام پر قائم ہیں، نہ ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب قیامت کے دن آپ کا پڑوس جہنم میں جائے گا، آپ کا رشتہ دار جہنم میں جائے گا، تو وہ آپ کا دامن پکڑ کر بولے گا یا اللہ انہیں توحید پرست تھا، زندگی میں ایک بار بھی مجھے توحید نہیں سمجھایا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ آپ کے پڑوس کو بعد میں جہنم میں ڈالیں گا، پہلے آپ کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کے دین کا کام کرنا ہماری ذمہ داری، اللہ کے دین کی توحید کو پہنچانا ہماری ذمہ داری، اور شرک اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو گوارا نہیں۔ جو چاہے گناہ کریں، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، بخاری کی روایت، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں، اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے اس کے کر دوں گا، اس غیر محرم کے بھی، میری بیوی کے بھی، بغیر سوچے سمجھے ایک جھٹکے میں 2 تلوار سے دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ سن کر تعجب کیا صحابہ نے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا تم سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرا پروردگار، میرا اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ہمارے سامنے لوگ اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے، اللہ کا پہن کے، اللہ کی زمین پہ چل کے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے کسی اور کے آستانوں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، کسی اور کے درگاہوں پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، اور تعویذ پلیتوں کے شکار ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں، ہرے کپڑے میں، لال کپڑے میں، نیمو گچے نارل، دنیا کا شرک آ گیا۔ کیا ہم نے کبھی روکا؟ کبھی ہم نے کسی کو منع کیا؟ کیا جواب دیں گے جی اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس دین کی خاطر، اس دین کو پھیلانے کی خاطر صحابہ نے ہزاروں قسم کی جانیں قربان کر دی۔ عبداللہ بن حذافہ کو جب عیسائی بادشاہ نے پکڑ کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا آفر رکھا اور کہا کہ تم میرے داماد بن جاؤ، دولت دے دوں گا، میری بیٹی سے نکاح کرو دوں گا، عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں تیری دولت تجھے مبارک، ہمارا اسلام ہم نہ مبارک، پوری دنیا کے مقابلے میں بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قید خانے میں ڈال دیا، 1 دن 2 دن بھوکا رکھا، تیسرے دن خنزیر کا گوشت شراب پینے کے لیے دیا۔ دیکھیں گے بھوک کے مارے خنزیر کا گوشت کھا کر شراب پیتا کیا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نہیں چکے، پھر لایا آگ میں پھینکنے کے لیے۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم میں 100 جانیں رکھا ہوتا، 100 کے 100 اس دیگ میں ڈال دیتا۔ بادشاہ ہار گیا ان کے سامنے، اور بادشاہ نے کہا میرے پیشانی کا بوسہ لے لو، تم کو، تمہارے صحابہ کو آزاد کر دوں گا، ساتھیوں کو آزاد کر دوں گا۔ اسے بولتی دین پر استقامت سے ڈٹے رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا۔ آج ہم لوگ ذرا کیا بھی نفع مل رہا بولے تو حلال چھوڑ کر حرام کھانے والے بن جاتے۔ ذرا کیا بھی نفع مل رہا، یہ حلال میں کم مل رہا، حرام میں زیادہ مل رہا، فوراً کھانے والے بن جاتے، سنگا لینے والے بن جاتے، بینک سے لون لینے والے بن جاتے، گاڑی کو قسطوں میں خریدنے والے بن جاتے، گھروں کو لیز میں، گروی میں، رہن میں رکھنے والے بن جاتے۔ ادھر پیسوں کو سود نہیں، ادھر گھر کو کرایہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، ہر بدکاری سے بچیں، ہر حرام کاری سے بچیں، ہر کفر و شرک سے بچیں۔ آپ بچے ہوں گے، آپ توحید پرست ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، لیکن آپ کی ذمہ داری جو آپ کے آنکھوں کے سامنے گناہ کبیرہ میں ملوث ہے، بدکاری میں ملوث ہے، ان لوگوں کو شرک و بدعات سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو داعی بنایا ہے، ہر امت کے فرد کو داعی بنایا ہے۔ آپ اپنی بساط کے مطابق دعوت کا کام کریں اور لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس میں صفتیں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی شروع کے 10 آیات میں۔ اللہ کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون،
وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں. چار محفل میں بیٹھ گئے, غیبت کرنے والے بن گئے, ان کی غیبت, ان کی غیبت, اس کی برائی, اس کی برائی. ارے کیسے مسلمانہ جی, ہمیں غیبت کرنا کتنا گناہ کی غیبت سننا وتا گناہ. تمہیں سن رہی کا تو انہیں بول رہا, تمہیں سنو لوگ اٹھ کو چلے جاؤ. کسے بولتا, کیا بھدرنگ بولتا, دیوالنگ بولتا, کسے بولتا انہیں؟ میرے بھائیوں, غیبت نہیں کرنا, لایانی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا, کسی کی برائی نہیں کرنا, کسی کی جاسوسی نہیں کرنا, کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا, ہر کسی کے لیے کشادہ ذہن رکھنا, ہر کسی کے لیے کشادہ دل رکھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے, 3 لوگوں کی دعائیں, کوئی نماز کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, اس کی کوئی نماز کوئی عبادت اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جائے گی. ایک بھگوڑا غلام جو اپنے مالک کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے, دوسرا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے اسے خوش نہ کر دے, اور تیسرا ایسا مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کر دے. ذرہ کیا بھی ہو گیا, دل میں نفرت رکھے, کینہ رکھے, باتیں چھوڑ ڈال. اللہ کے نبی کہتے ہیں, ہر پیر و جمعرات اللہ کے پاس دربار میں سارے بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا, لیکن ان 2 مسلمانوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں کینہ کپٹ رکھے اور دنیا کمانے کے پیچھے پڑی. ہمیں دنیا ہونا, ہمنا دنیا کی موج مستی ہونا. ارے دنیا کا سب سے بڑا عیش پرس انسان کو قیامت کے دن جب جہنم کا غوطہ لگا کر اللہ پوچھے گا کہ تارے موج مستی کیا دنیا میں, ایک جہنم کا غوطہ پوری دنیا کی موج مستی کو بھلا کے رکھ دے گا. اور دنیا میں سب سے زیادہ مشقتیں برداشت کیا ہوا انسان جو اللہ کے دین کی خاطر توحید پر چلا, حلال کھایا, فاقے گزار لیا, کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگایا, زندگی میں شرک و بدعت نہیں کیا, اللہ جنت کی نہر میں ایک غوطہ لگا کے اسے پوچھے گا, میرے بندے میرے دین کے لیے کتنی مشقتیں تو نے اٹھایا, کتنی دنیا میں مصیبتوں کو برداشت کیا, کتنی آزمائشوں کا شکار بنا. یا اللہ مصیبت کسے بولتی میں جانتا چ نہیں. ہم مومن ہیں, اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے, آخرت کے لیے بنائے گئے. ہم کو آخرت کے لیے جینا ہے, اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے, ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے, ہمیشہ حلال کمانا ہے, ہمیشہ حرام سے بچنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ جھوٹ سے بچنا ہے. دھوکہ دڑی, لوگوں کی غیبت کرنا, لوگوں کی برائی بیان کرنا, لوگوں کے ٹوہ میں پڑنا, گندے کاما کرنا. اچھے مسلمان بنو, ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند مسلمان بنے رہو. اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, چاہے اڑوس ہو, چاہے ماں باپ ہو, چاہے بیوی بچے ہو, چاہے اپنے رشتہ دار ہو, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, امانت میں کبھی خیانت نہ کیا کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جب پل صراط سارے انسان سارے جنات پار کریں گے, کتنا بڑا پیر رہندے, پیغمبر رہندے, ولی رہندے, نبی رہندے, چاہے انسان رہندے, جنات رہندے, مومن رہندے, مشرک رہندے, ہر ایک کو پل صراط پار کرنے کے بعد ہی چاہے تو جنت یا تو جہنم میں رخ کرنا. یہ پل صراط کے دائیں بائیں 2 چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں, امانت, ایک رشتہ داری. اگر دنیا میں امانت میں پکا رہا, رشتہ داری میں پرفیکٹ رہا, یہ 2 چیزیں اسے سہارا دے کر پل صراط پار کرا دیں گی, بخاری کی حدیث ہے. اگر انہیں دنیا میں امانت میں خیانت کرتا رہا, رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا, وہ کبھی پل صراط پار نہیں کر پائے گا. سادہ نامی کانٹے اچک کر پکڑ کر جہنم میں اسے گھسیٹ لیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں ہم لوگ جب تک زندہ ہیں اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کریں, اللہ کے دین کی مدد کریں, دین پر ثابت قدم رہیں. کیسے؟ مشاطہ نام کی ایک نوکرانی فرعون کے دربار کی, جب پتا چلا کہ وہ مومن ہے, مسلمان ہے, اس کے بچوں سمیت فرعون لا کر ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل کے دیگ میں ڈال دیا مشاطہ کے. اور یہ المعجم الطبرانی کی صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے, علامہ البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جمع کیا. آخری بچے کو جب تیل میں ڈالنے کی باری آئی, مشاطہ بلک پڑتی ہے, رو پڑتی ہے کہ میرے چھوٹے بچے کو لے کر کیسے کودوں. فرعون کہتا ہے کہ تو دین چھوڑ دے, مجھے رب مان لے, میں تجھے چھوڑ دوں گا, تیرے بچوں کو چھوڑ دوں گا. مشاطہ کہتی ہے میں میرے بچوں سمیت جان قربان کرنے تیار ہوں, لیکن دین سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں. اس کے بچوں کے ساتھ اسے ڈال دیا جاتا ہے. چھوٹے بچے کو اللہ زبان دیتا ہے, گویائی دیتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے یا امہ فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ, اے میری ماں یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. فاقتحمی, اے میری ماں تو کود جا اس کے اندر. اقتحمت,
उसकी माँ उसके बच्चे को अपने गोद में संभाल कर उस आग के देग में कूद जाती है, अल्लाह के राह में जान कुर्बान कर देती है। मेराज की रात में अल्लाह के नबी जन्नत की सैर कर रहे हैं, एक वादी के पीछे से खुशबू की हवाएं आती हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बचाते हैं कि यह मशाता उसके बच्चों की खुशबू है जो दीन पर साबित कदम रहते हुए अपने और अपने मासूम बच्चों को आग की देग के हवाले करके जान कुर्बान कर दी। हमें क्या करे जी अब तक, क्या करे हमें अब तक? नींद की कुर्बानी देने नहीं आता, हमारे हाथ से जान की कुर्बानी हमें क्या देती? सुबह में फजर में अजान पुकारता मुअज्जिन, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ अल्लाह के बंदे नमाज बेहतर है तेरी नींद से। शैतान कान में पेशाब कर को थपक थपक को सुलाता, नहीं रे बेटे नींद बेहतर है नमाज से, उधर जाना को घर भर को रिलैक्स हो जा। हमें मुअज्जिन की नहीं सुनते, रहमान की दावत पर लब्बैक नहीं बोलते, अल्लाह हमने बुला रहा, आओ जी नमाज की तरफ, आओ जी कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन के जरिए अल्लाह बुला रहा, लेकिन हमें नमाज को नहीं आते, कामयाबी को नहीं चाहते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। जो आदमी फजर पढ़ेगा अल्लाह के जिम्मे वो रहेगा, जो आदमी फजर पढ़ के अल्लाह के राह में कमाने के लिए निकलेगा अल्लाह ढेर सारी बरकतों से माला माल करेगा। फजरिश नहीं पढ़ते, रमजान में पढ़ते थे माशाल्लाह, कई पढ़ते थे, सहरी उठते थे नहीं, अब सहरी खा लिए, सोने से पहले चलो यहाँ नजदीक है मस्जिद जाको नमाज पढ़ लेंगे, बाकायदा पढ़ते। नमाज रमजान चले गया, शैतान को अल्लाह ताला बेड़िया से रिलीज कर डाला और हम लोग आजाद हो गए। फजर तो हरगिज हरगिज नहीं पढ़ते, हमें कहीं के मुसलमान जी, अरे मुसलमान ही नहीं जी हमें। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ा कुफर का इर्तिकाब किया। काफिर मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन कुफर का इर्तिकाब उसने किया। ऐसे नमाज़ां छोड़ते 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 गए, मुकम्मल काफिर हो जाएंगे ना। अल्लाह कुरान में क्या बोलता, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो मुशरिकों में से मत हो जाओ। हमें नमाजिश नहीं पढ़ते जी, नमाजिश नहीं पढ़ते, वो कहीं के मुसलमान जी हमें। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ेंगे मोमिन बने रहेंगे, नमाज छोड़ेंगे मुनाफिक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते, मेरा जी चाहता है नमाज इशा के लिए किसी को आगे बढ़ाओ, लकड़ियां जमा करो, आग लगाकर उन लोगों के घरों को उन लोगों समेत आग लगाकर राख कर दूं, जला दूं जो लोग नमाज इशा छोड़कर घरों में बैठे, नमाज इशा नहीं पढ़े जैसा घरों में बैठे, उनके घरों समेत उनको आग लगा। ये कौन बोल रही है? अल्लाह के नबी बोल रहे। इशा छोड़ने वाले को घर के समेत अंगार लगा दो। अल्लाह के नबी एक हदीस में कहते हैं, फजर इशा छोड़ने वाला मेरी उम्मत का मुनाफिक, मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर दो नमाजें भारी पड़ेंगी, एक फजर एक इशा। फजर इशा नहीं पढ़ते, हमें अपने आप को मोमिन बोलते, कई के मोमिन जी हमें। अल्लाह अकबर। दीन पर साबित कदम रहें। यह दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत हमको रब की रजा से दिलाएगा। अगर दीन पर साबित कदम नहीं रहेंगे, दीन को छोड़ देंगे, दुनिया तलब बन जाएंगे, दुनिया के लहव लईब में पड़ेंगे, अल्लाह की कसम दुनिया में भी रुसवा होंगे, आखिरत में भी खसारा उठाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तीन किस्म के लोगों से कयामत के दिन ना बात करेगा, ना उनको गुनाहों से पाक करेगा और ना उनकी मगफिरत करेगा। झूठी कसम खाकर तिजारत करने वाला, कपड़े से नीचे टखना और टखने से नीचे अपना कपड़ा लटकाने वाला और एहसान जताने वाला। कितने ऐसे नौजवान रमजान होते ही टखने से नीचे कपड़े, रमजान होते ही बीड़िया सिगरेटा शुरू, रत्ती भी अल्लाह का डर नहीं किया हमने। अच्छा, नमाज को आए ऊपर चढ़ा लेते, नमाज पढ़े नीचे लटका ले चले आते, अल्लाह का डर जर्रा भी नहीं किया हमारे दिल में। उमर बिन खत्ताब को अबुल उलू फेरोज नाम का एक यहूदी खंजर मार दिया यहाँ हल्लक में, और उन्होंने जख्मी 3 दिन पड़े थे। दूध मुंह में से डाले तो हल्लक में से निकलता था दूध। ऐसे नाजुक हालत में उनकी रूह कब्ज होना, जिस दिन रूह कब्ज होना उस दिन एक आदमी को देख रही टखने से नीचे कपड़ा है। उमर बिन खत्ताब ऐसी नाजुक हालत में नसीहत करके बोलते हैं, अरे अल्लाह के बंदे वो कपड़ा ऊपर उठा ले, वो ऊपर उठा ले, रब की रहमत से तो दूर हो जाएगा, ऊपर उठा ले। जान जाने को है लेकिन दावत दीन छोड़ने को नहीं। खुरैम अल असदी नाम के एक सहाबी रसूल थे अल्लाह के नबी के जमाने में, कहते हैं बड़े अच्छे हैं खुरैम, लेकिन उनके अंदर 2 चीजें नहीं रहना, कपड़ा टखने से ऊपर रहना और उनके बाल जरा छोटे रहना। जिंदगी में कभी कपड़ा टखने से नीचे नहीं पहने उन्होंने, बाल लंबे लंबे रखने वाले छोटे रखना शुरू कर दिए। जैसे ही सुनते थे वैसे ही अमल करते थे। उसे बोलती जी मोमिन।
इधर से सुन को उधर से छोड़ने वाले मोमिन का क्या? 1000 बयाना सुन लो, 1000 प्रोग्राम कर लो, तुम्हारा दिल अगर नहीं बदल रहा, तुम्हारे अगर जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जज्बा नहीं है, इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, 1000 बयाना सुन को भी फायदा नहीं, 1000 बयाना सुन को भी फायदा नहीं। उल्टे घड़े पर जैसे दुनिया के 1000 घड़े डाले तो भी जैसे अंदर नहीं जाता, तुम्हारे दिल के अंदर जब तक सुधारना करने की फिक्र नहीं आती, अल्लाह तुमना नहीं सुधारता। अल्लाह ताला सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में फरमाता, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम को या किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो इंसान अपने अंदर बदलने की फिक्र नहीं पैदा करता। मैं नमाजी बनना, जब तक तुम अपनी जिंदगी में फिक्र नहीं लाओगे, अल्लाह तुमना नमाजी नहीं बनाता। मैं ऊपर टखने से ऊपर हमेशा कपड़े पहनना, जब तक तुम्हारे दिल में यह बात नहीं आती, अल्लाह भी तुमना हिदायत नहीं देता, अल्लाह हरगिज नहीं देता। एक आदमी पहले के जमाने में टखने से नीचे कपड़ा लटकाए जा रहा था, अल्लाह के नबी ने उसे समझाया, उसने इनकार किया, अल्लाह उसे जमीन में धंसा दिया। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी कहते उस जमाने में धंसा, आज तक धंस रहा, उन्हें कयामत की सुबह तक धंसते रहता। अल्लाह को यत्ता नापसंद मर्द बना कपड़े को टखने से नीचे लटकाए। मैं चुनिंदा चीदा बातें बता रहा हूं, मेरे बताने का मकसद यह है, लायानी बातों से अपने आप को बचाओ, इस्लाम के पाबंद रहो, जो चीज सुनते हो उस पर अमल करने वाले बनो। नमाज की पाबंदी अपनी जिंदगी में कभी मत छोड़ो, और जितना दीन पर तुम चलते हो दूसरों को उसकी दावत का काम करने की कोशिश करो, और जैसे रमजान में पक्के मोमिन थे वैसे अपने दीन पर इस्तिकामत से रहने की कोशिश करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, सबसे पहले मुझ कहने वाले को, आप तमाम सामाईन को अल्लाह ताला दीन पर साबित कदम रहने, इस्तिकामत से डटे रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अपनी बिसात के मुताबिक दावत दीन का काम करते रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया में खैर और बरकत वाली जिंदगी, इज्जत और सुकून वाली जिंदगी, तौहीद नमाज वाली जिंदगी, अल्लाह आफियत और सेहत वाली जिंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और जब क़यामत के दिन अल्लाह हमारा हशर फरमाए तो अंबिया सालिहीन सिद्दीकीन शुहदा में अल्लाह ताला दाएं हाथ में नामे अमाल लेकर अर्श अज़ीम के नीचे साए में खुश नसीब रहने वालों में हमारा हशर फरमाकर जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों की मगफिरत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।